رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں خاص طور پر کیا جانے والا عمل جو فرض ہے رمضان کے روزے، اور نفلی طور پر رمضان کی راتوں میں کیا جانے والا عمل قیام رمضان، صلاۃ التراویح، یہ اعمال ایسے ہیں اور یہ وقت ایسا ہے کہ سال کے پورے دنوں میں اس کی بڑی خصوصیت اور اہمیت ہے، اور انسانی زندگی کے ساتھ یہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اہمیت اس کی تو اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے جو کتابیں اتاری، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور اسی طرح تورات اور انجیل، زبور اور قرآن مجید، یہ ساری کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے، اور تورات 7ویں رات میں نازل ہوئی، اور انجیل 14ویں رات میں نازل ہوئی، اور زبور 19ویں رات میں، اور قرآن مجید جو ہے یہ 23ویں رات میں یا 25ویں رات میں اس کا نزول ہوا۔ تو یہ آسمانی ہدایت جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوتی رہی ہے وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی میں اس مہینے کا بہت زیادہ دخل ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے جو صحیفے اتارے اسی مہینے کی راتوں میں اتارے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے فرض کیے۔ ویسے روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پہلوں پر فرض تھا۔ تو روزہ پہلوں پر بھی فرض تھا، لیکن اس امت کو اللہ رب العزت نے جو شریعت عطا فرمائی ہے یہ کامل شریعت ہے، اور یہ مقاصد و مصالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین اور اکمل ترین شریعت ہے۔ تو اس شریعت کے اندر رمضان کے پورے مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں تندرستی کی حالت میں گھر پہ موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے نزول کا بھی مقصد بیان فرمایا ہے اور روزے کی فرضیت کا بھی مقصد بیان فرمایا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے رہنما ہے، لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنے سارے معاملات قرآن کی روشنی میں لے کر چلیں۔ اور روزہ اللہ رب العزت نے اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے بہت سارے احکام ہیں جن کی مصلحت اور حکمت کا اظہار نہیں بھی ہوتا، اور اس میں بہت ساری مصلحتیں اور بہت ساری حکمتیں ملحوظ ہوتی ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کی فرضیت کی حکمت اور مصلحت بیان فرمائی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے تقوی شعاروں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ جو ہے یہ انسان کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، انسان کو تقوی شعار بناتا ہے، اور متقیوں کے لیے قرآن مجید میں ہدایت ہے، اور پھر یہ متقی جو ہیں وہ قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور آج ہماری امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے یہ ہمارے سامنے ہے کہ دین، اس کا عقیدہ اور ایمان، دین اور اس کی عبادات، دین اور اس کے بتائے ہوئے معاملات، دین کی حدود اور دین کے اخلاق اور آداب
یہ سارے آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں کمزور ہوتے 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 بہت محدود طبقے کے اندر رہ گئے، اور جس محدود طبقے کے اندر کچھ دین کی رمق رہ گئی ہے، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ چیزوں کو رکھا ہوا ہے اور باقی بہت ساری چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر بحیثیت مجموعی ہم اپنی تعداد کو دیکھتے ہیں کہ وہ 1 ارب 70-80 کروڑ کے قریب تعداد ہے جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن عقیدہ کن کا صحیح ہے، عبادات کا التزام کون کرتے ہیں، معاملات کے اندر دین کی حدود و قیود کی پابندی کون کرتے ہیں، اخلاق اور آداب دینی جو ہے وہ کس کی زندگی میں نظر آتے ہیں، تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ اکثریت جو ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے اور دائرہ جو ہے وہ محدود سے محدود ہوتا چلا جاتا ہے۔ چلیے، جو لوگ دور ہیں ان کو تو قریب کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچیں اور انہیں دعوت دیں اور انہیں قریب لے کے آئیں اور انہیں احساس دلائیں کہ یہ دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ صرف انتصاب کے لیے نہیں ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کا معنی فرما برداری ہے، فرما برداری عملاً ہوگی۔ اذعان ہوتا ہے دل کا فرما بردار ہونا، اور اقرار ہوتا ہے زبان سے اظہار کرنا کہ میں فرما بردار ہوں، اور اس اقرار کی تصدیق اور اس دل کے عزم اور اذعان کی تعمیل جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اسلام ایک علمی اور عملی مذہب ہے، یہ علم اور عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے ان تک یہ بات پہنچانی ہم سب کی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی، حکمرانوں کی بھی، خواص کی بھی، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہیے۔ لیکن جو لوگ پابندی کرتے ہیں، جو لوگ پابندی کرتے ہیں وہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور توحید کا بھی الحمدللہ اللہ رب العزت نے انہیں شعور بخشا ہے، شرک سے بھی بچتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض ایسے معاملات ہیں جن کے اندر پتہ نہیں غفلت کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، یا لاشعوری اور ناواقفیت کی وجہ سے وہ ایسے کام کرتے ہیں جن سے یہ عبادات جو ہیں بے روح ہو جاتی ہیں، جن سے یہ عبادات بے روح ہو جاتی ہیں، اور یہ بے روح عبادتیں اور یہ بے مقصد زندگی اور یہ بے حسی کا طرز حیات جو آج ہمارے اندر ہے، ہماری ساری خرابیوں کی وجہ یہی ہے۔ روزہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس لیے فرض کیا ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت ہی باشعور اور حساس اور بہت زیادہ سوچ بچار کے چلنے والا، کرنے والا، بولنے والا، لینے والا، دینے والا بن جائے۔ ایسے ہی الٹ ٹپ سارے کام نہ کرے، ایسے ہی بے ہنگم طریقے سے جدھر جی آیا ادھر چلا جائے ہڑبونگ کے طور پر نہیں۔ تقویٰ شعار وہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تقوی کی تعریف کریں، تو عرب تھے، انہیں معلوم تھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو مثال کے ساتھ سمجھائیں کہ انسان کے دل میں بات اتر جائے کہ تقوی کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، کبھی کانٹوں والی زمین میں جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹوں والی خاردار، اور ان کے کانٹے زمین پر بھی پڑے ہوتے ہیں، وہاں چلنے کا اتفاق ہوا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے کانٹے زمین پر بھی پڑے ہوتے ہیں، اور چلتے ہوئے انسان کے دامن سے بھی الجھتے ہیں اور انسان کے کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں، تو وہاں کیسے چلتے ہیں؟ تو کہتے ہیں دامن کو بھی بچا کر چلتے ہیں، کسی جھاڑی کے ساتھ نہ الجھ جائے، پاؤں بھی دیکھ کر رکھتے ہیں کہیں زمین سے کوئی کانٹا جو ہے پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ اس طرح دیکھ چاک کے اور پوری طرح ہوش و حواس کے ساتھ اور پوری طرح دیکھ بھال کے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو روزہ انسان کو یہ کیفیت سکھاتا ہے، اس کی تربیت دیتا ہے۔ اگر تو انسان یہ تربیت حاصل کرتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے تو اس نے صحیح معنوں میں روزہ رکھا۔ اور میرے بھائیوں، اگر انسان نے یہ شعور نہیں حاصل کیا
اور اگر انسان کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ انسان کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر روزے کی یہ جو مشق ہے یہ بعض اوقات لا حاصل ہو جاتی ہے، لا حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا لا حاصل ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اور اللہ اکبر، اسی طرح کی دوسری حدیث بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ بہت سارے جو ہیں روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے روزے کا حاصل سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان جو روزہ رکھتا ہے اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے یہ روزہ رکھا ہے، میرے اندر جو روزہ پیدا کرنا چاہتا ہے تقوی کی صفت، وہ پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور یہ تقوی کی صفت ایسی ہے، اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، تو یقین جانیے انسان کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آج امت مسلمہ جو مسائل کے اندر اور بحرانوں کے اندر گھری ہوئی ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے ان کے پاس سرمایہ تو ہے لیکن انہیں تحفظ حاصل نہیں ہے، وہ اپنے تحفظ کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارا تحفظ کریں، ہمیں حصار بن کے ہمیں بچائیں۔ اور ہمارے جیسے جو ہیں جو معاشی بحران کے بھی شکار ہیں اور حفاظت کے اعتبار سے بھی یہ سہارے ڈھونڈتے ہیں اور سیاسی اعتبار سے بھی ابتری کا شکار ہیں، امن و امان کے حوالے سے بھی ہماری یہ حالت ہے کہ ہم بہت زیادہ ناگفتہ بے حالت کے اندر دوچار ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے یقین، ایمان کا معنی ہوتا ہے دلی طور پر فرما بردار ہو جانا، ایمان کا معنی ہوتا ہے اللہ پر اعتماد کرنا، یہ سارے معنی ایمان کے ہوتے ہیں۔ تو ان ایمانی اوصاف کے ساتھ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور احتساب کرتا ہے، یعنی اپنا جائزہ لیتا ہے، ایک معنی اس کا ہوتا ہے اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، رمضان سے پہلے میں کہاں تھا، آج میں کہاں ہوں، دن بدن میرا گراف کدھر جا رہا ہے، میں اسی ڈگر پہ ہوں جس ڈگر پہ رمضان سے پہلے تھا، اور اسی ڈگر پہ میں آج بھی ہوں جس طرح کے پہلے تھا، اور اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر انسان کو اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھنے چاہیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اور ایمان اور تقوی اگر لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم آسمان و زمین سے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے بھی برکتیں برسیں اور زمین سے بھی برکتیں نکلیں۔ یعنی برکت کا معنی ہوتا ہے خیر اور بھلائی اور بہتری کی ایسی فراوانی ہو جائے کہ شر اور برائی کا بالکل وجود ہی نہ رہے، خیر و خیر ہو جائے، ہر چیز کی طرف انسان نگاہ اٹھائے تو شر کے وجود ہی نظر نہ آئے، خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی نظر آئے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دشمن جو ہیں ان کی سازشیں بہت خطرناک ہیں، اور ان کی سازشیں ایسی ہیں جو ہمیں پریشان کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے وجود کے متعلق بھی سوچتے ہیں کہ ان کا وجود بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، ان کا سیاسی وجود ختم ہو جائے، ان کا شرعی اور دینی وجود ختم ہو جائے، ان کا ملی وجود ختم ہو جائے، ان کی جو حیثیت ہے وہ دنیا میں باقی نہ رہے۔ دشمن یہ سازش کرتا ہے، باہر بھی دشمن موجود ہیں، اندر بھی دشمن موجود ہیں جو ان کے ایجنٹ ہیں اور ان کے منصوبوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر کچھ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سارے دشمنوں کی سازشوں سے تحفظ وہ کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے؟ قرآن رہنمائی دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کی سازشیں اور ان کی تدبیریں تمہارے خلاف کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
معاشی مسائل بھی حل ہوتے ہیں ایمان اور تقوی سے، اور دشمنوں کی ساری سازشیں ناکام ہوتی ہیں صبر اور تقوی سے۔ اور روزہ کیا سکھاتا ہے؟ روزہ صبر سکھاتا ہے، اور روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر صبر اور تقوی پیدا ہو جائے تو دشمنوں کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جب شیطان ہمارا دشمن ہے، صبر اور تقوی انسان کے اندر ہو تو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور ان اللہ لمع المتقین، اللہ اپنے تقوی شعار بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں پر شیطان کا بھی زور نہیں چلتا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ عبادہ کا منہم المخلصین، جو تیرے بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، میرا داؤ اگر چلے گا تو انہی پہ چلے گا جو میرے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما سلطانہ الذین یتولونہ، اس کا زور انہی پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، جو اس سے دوستی کرتے ہیں پھر وہ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ شیطان کے داؤ سے بھی انسان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور صبر ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کا جو نفس ہے، نفس امارہ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا، اس پہ انسان قابو پا لیتا ہے، اس کو انسان کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو انسان اپنے ضبط میں لے آتا ہے، یہ انسان کو غلط طرف لے کے جاتا ہے۔ اور تربیت اس کی کیسے ہوتی ہے کہ پیاس لگتی ہے لیکن انسان اپنے آپ پہ جبر کر کے پانی نہیں پیتا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا تب بھی نہیں پیتا، منہ میں پانی ڈال کے واپس اگل دیتا ہے، ایک قطرہ بھی اندر نہیں جانے دیتا، پوچھتا بھی ہے کہ جی غیر ارادی طور پر میں نے منہ میں ڈالا تھا، کوئی قطرہ اندر چلا گیا، میرا روزہ بچ گیا۔ انسان حساس ہو جاتا ہے، ناک میں پانی چڑھایا تھا، ذرا سا پانی اندر چلا گیا، میرا روزہ تو نہیں خراب ہوا۔ حالانکہ احتیاط کرنا چاہیے، جب انسان کلی کرے اور جب انسان ناک میں پانی چڑھائے تو احتیاط سے پانی چڑھانا چاہیے، تھوڑا کھینچ کے نہ چڑھائے تاکہ اندر نہ چلا جائے، کلی بہت غرغرہ کر کے نہ کرے تاکہ اندر پانی نہ چلا جائے، احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن اگر غیر ارادی طور پر چلا جائے تو انشاءاللہ روزہ سلامت رہتا ہے، روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان حساس ہو جاتا ہے، یہ تقوی بھی ہے اور صبر بھی ہے۔ اور اسی طرح انسان گھر میں ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کے شہوانی جذبات بھڑکتے ہیں، لیکن انسان کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے میرا روزہ خراب ہو جائے۔ تو یہ صبر کی تربیت اور یہ خدا خوفی کا احساس اور ہر وقت اس چیز کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے تقوی جو روزے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف روزے کے عمل کے لیے ہی نہیں ہے کہ روزے کا عمل جو ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، شہوانی جذبات سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، صرف انہی چیزوں کے لیے انسان روزے کے تقاضا سمجھے کہ ان سے بچنا ہے، بلکہ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حرام سے بھی بچے۔ اللہ رب العزت نے انہی آیات کے اندر جہاں روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز اور ناحق طریقوں سے نہ کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ جھوٹے مقدمے کر کے، جھوٹے دعوے کر کے اور جھوٹی دستاویزیں بنا کر لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کرنا اور عدالتوں سے اپنے حق میں فیصلے کروا لینا، جھوٹا وکیل بنا لیا، جھوٹی گواہیاں دے لی، جھوٹی قسمیں کھا لی، جھوٹی دستاویزیں بنا لی، یہ طریقے اختیار کر کے لوگوں کا مال نہ کھاؤ۔ لوگوں کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح جو مومن ہوتا ہے وہ کسی کی عزت کے اوپر بھی حملہ نہیں کرتا، لوگوں کی عزتیں بھی اس سے محفوظ ہوتی ہیں، لوگوں کی جانیں بھی اس سے محفوظ ہوتی ہیں، لوگوں کے مال بھی اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ من امرہ الناس وعلی دمائہم واموالہم، لوگوں کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے اور لوگوں کی جان بھی محفوظ ہوتی ہے اور لوگوں کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہوتی ہے۔ اور عزت و آبرو کے محفوظ ہونے کا یہ معنی ہے کسی پر الزام نہیں لگاتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر بہتان نہیں باندھتا، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جھوٹ بولنا جو ہے کاروبار میں بھی ہوتا ہے، لین دین میں بھی ہوتا ہے، معاشرت میں بھی ہوتا ہے، سیاست میں بھی ہوتا ہے، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں سیاست نام ہی جھوٹ کا ہے۔ اور آج کل جو ہماری سیاست ہے اس کے اندر تو جھوٹ نے اتنا عروج پایا ہے کہ اللہ اکبر، انسان کو کچھ سجائی ہی نہیں دیتا کہ انسان مانے کس کی بات مانے انسان۔ اللہ اکبر، وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے سال آنے والے ہیں خداعات، جو بڑے ہی دھوکہ دینے والے ہوں گے، اور اس میں یہ ہوگا کہ لوگ سچے کو جھوٹا جانیں گے اور جھوٹے کو سچا جانیں گے، اور جو امین ہے اس کو لوگ خائن سمجھیں گے اور جو خائن ہے لوگ اس کو امین سمجھیں گے۔ یہ
میڈیا اور انفارمیشن کا جو ایسا سیلاب ہے، یہ تو بالکل کام ہی ان کا یہ ہے کہ کسی کو کیا بنا دیا جائے۔ تو اس جھوٹ پر عمل کرنا اور جھوٹ بولنا یہ تجارت کے اندر بھی صحیح نہیں ہے، صحافت کے اندر بھی صحیح نہیں ہے، سیاست کے اندر بھی صحیح نہیں ہے، اور معاشرت کے اندر بھی صحیح نہیں ہے۔ معاشرت کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے کہ میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا آسودہ حال ہوں، اور ہو ایسے نہیں۔ فرمایا من تشبہ بما لم یؤتا، جو اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے حالانکہ وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، فرمایا اس نے تو جھوٹ کے 2 کپڑے پہن لیے، یعنی جو نیچے والا لباس ہے وہ بھی جھوٹ کا، اور اوپر والا لباس کی پورا لباس جھوٹ کا اس نے پہنا ہوا ہے، جھوٹ کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اس نے۔ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ تو روزہ جو ہے جھوٹ بھی چھڑاتا ہے، اور روزہ جو ہے صبر بھی سکھاتا ہے، اور روزے کے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہوتا ہے، خیر خواہی اور ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہوتا ہے۔ بھوک پیاس لگتی ہے، بھوکے اور پیاسے کا احساس ہوتا ہے کہ بھوکے اور پیاسے جو ہیں وہ کیسے رہتے ہوں گے، مجھ سے تو شوگر لو ہو جاتی ہے اور بی پی ڈاؤن ہونے لگتا ہے، ایسے مسائل بن جاتے ہیں، اور جن بیچاروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ان کا کیا ہوتا ہوگا۔ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم، فرمایا مومنوں کی مثال ان کی باہمی محبت اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کے حوالے سے ایسی ہے کہ مثل الجسد الواحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، ایک جسم ہے سر سے لے کر پاؤں تک، پورے جسم میں کہیں ذرا سی تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان صاحب ایمان معاشرے کا کوئی فرد کسی تکلیف میں ہو، بھوکا ہے، پیاسا ہے، بے خانماں ہے، بے آسرا ہے، بیمار ہے، علاج نہیں کروا سکتا، تو اس کا دکھ اور تکلیف مجھے محسوس نہ ہو تو پھر میرا ایمان ہے، میرے ایمان میں کمی ہے، میرا ایمان کمزور ہے، مجھے لوگوں کا دکھ درد محسوس کرنا چاہیے، اور یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے۔ تو بھائیوں، یہ تقوی جو ہے اگر انسان کی زندگی کا شعار بن جائے اور انسان پوری زندگی تقوی کی روشنی کے اندر گزار لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات ہی بہتر کر دیتا ہے، فرما دیتے ہیں۔ سورہ طلاق کی 2-3 آیتوں کی طرف میں توجہ دلا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، روزہ کیا سکھاتا ہے؟ تقوی اور صبر۔ روزہ تقوی اور صبر سکھاتا ہے، اور صبر جو ہے اللہ اکبر، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا بشر الصابرین، صابرین کو بشارت دے دو، کامیابی ان کے لیے ہے، کامیابی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کا معنی سمجھ لیں، اور بات میں ذرا محدود کر دوں۔ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں شریعت کے احکام ہیں، پابندیاں ہیں، ان کی پوری طرح نگہداشت کر کے ان کو ادا کرنا، انہیں پورا کرنا، اور جن چیزوں سے شریعت نے روک دیا ان سے باز رہنا۔ اور اگر زندگی کے اندر کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو پھر بھی انسان حوصلہ نہ ہارے، اللہ سے پر امید رہے، اللہ پر اچھا گمان رکھے، اور اللہ رب العزت سے خیر کی امید رکھے، اور حوصلہ مند ہو کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ہمت ہارے نہیں، اور نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ صبر ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے۔ روزہ رکھا ہے، بھوک لگی ہے، افطاری ہوگی انشاءاللہ العزیز، سب بھوک پیاس ختم ہو جائے گا۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ روزہ رکھ کے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ پیاس چلی گئی اور انتڑیاں تر و تازہ ہو گئیں، اور الحمدللہ اجر پکا ہو گیا۔ تو روزہ صبر سکھاتا ہے، اور روزہ تقوی سکھاتا ہے۔ تقوی یہ احساس اور شعور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو روزے کے تقاضے کے خلاف ہو۔ یہ روزہ تقوی سکھاتا ہے، اور یہ تقوی جو ہے جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور پوری زندگی تقوی کی لائن پر آ جاتی ہے، انسان جہاں بیٹھا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بولتا ہے تو ڈرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ میرا لکھا جا رہا ہے، اور یہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ کسی بھی عمل کے بارے میں پوچھ لیا کہ یہ تو نے کیوں کیا تھا، تو انسان کیا جواب دے گا؟ جس سے کیوں کر کے پوچھ لیا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو اس لیے یہ احساس جو ہے انسان کو ساری زندگی کے اندر لاحق ہو جائے اور انسان کو حاصل ہو جائے، اور انسان اس احساس کے ساتھ اپنی زندگی کو معمور کر لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ کیسے بھی مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہو انسان، اللہ رب العزت نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے بڑی بھی
کوئی بھی تنگی اور کوئی بھی ایسی حالت اور پریشانی اور مشکل اور مصیبت ہو اس سے نکلنے کی راہ نکال دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کی مدد کرتے ہیں, وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو توقع اور امید بھی نہیں ہوتی. اور دوسری جگہ فرمایا اسی صورت میں, سورۃ الطلاق میں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو آدمی اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی فرما دیتا ہے. ہر معاملہ اس کا آسان ہو جاتا ہے. معاشرت کے معاملے آسان ہو جاتے ہیں, کاروبار کے معاملے آسان ہو جاتے ہیں, صحت کے معاملے آسان ہو جاتے ہیں, زندگی کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں, دین کے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں. یجعل لہ من امرہ یسرا ویکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا, اور اللہ رب العزت اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اجر و ثواب بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں لے کے جانے والی ہے, فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی وہ کون سی چیز ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون سی چیز لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گی. تو فرمایا سب سے زیادہ جنت میں لے کے جانے والی چیزیں دو ہیں, نوٹ کر لو, تقوی اللہ و حسن الخلق. ایک اللہ کا تقوی اور دوسرا اچھا اخلاق. اللہ کا تقوی یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے, یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچو, اس کے محرمات کا ارتکاب نہیں کرو, جو اس کے فرائض ہیں ان کو ضائع نہ کرو, جو اس کی حدود ہیں, جو حرام کی چیزیں ہیں ان حدود کے قریب نہ جاؤ, دور رہو حرام سے, اور جو اس نے فرائض مقرر کیے ہوئے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو, نہ بڑھاؤ اور نہ گھٹاؤ, ان کی پابندی کرو. یہ تقوی ہے اللہ کے معاملات میں. اور اللہ کی مخلوق کے معاملات میں کیا ہے؟ کسی پر ظلم نہ کرو, کسی پر زیادتی نہ کرو, کسی کی حق تلفی نہ کرو, کسی پر ظلم نہ ڈاؤ, ظلم سے بچو. فرمایا اتقوا الظلم, ظلم سے بچو, یہ قیامت والے دن اندھیرے بن جائے گا اور اندھیرے انسان کو جہنم میں لے جائیں گے. اس لیے ظلم سے بچو. تقوی جو ہے اللہ کے معاملے میں بھی اور تقوی اللہ کی مخلوق کے معاملے میں بھی. اور حسن خلق, اللہ رب العزت کے ساتھ حسن خلق انسان کا کیا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو میرا بھی معاملہ اللہ کے ساتھ احسان والا ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ ہر وقت مجھے اللہ کا دھیان ہو کہ میں اس کی نافرمانی نہ کروں, اور ہر وقت میرا یہ شعور ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے ایسی حالت میں دیکھے جہاں وہ مجھ سے راضی ہو. یہ احسان والا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, لوگوں کو معاف کرنا. واعفو عمن ظلمک, جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس کو معاف کر دیں. آتی من حرمک, جس نے آپ کو نہیں دیا آپ اس کو دے دیں. اور اللہ اکبر, جس نے آپ کے ساتھ برا کیا تھا آپ اس کے ساتھ احسان کریں. احسن الی من اساء الیک, یہ لوگوں کے ساتھ احسان ہے. اور حسن خلق یہی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ وہ رویہ رکھے جو وہ چاہتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ ہونا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے, مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بے عزتی کرے, مجھے کسی کی تحقیر اور بے عزتی نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی مجھ سے ناجائز منافع لے, میں نہیں چاہتا. کیوں جی, میں چاہتا ہوں, آپ چاہتے ہیں, کوئی نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے ناجائز منافع لے, لیکن میں لوگوں سے ناجائز منافع لوں. اور ناجائز منافع لوگ پوچھتے ہیں جی منافع کی حد بھی ہے, کوئی شریعت نے حد مقرر کی ہے؟ شریعت نے کوئی 5%, 10% حد تو مقرر نہیں کی, لیکن شریعت نے ایک پیمانہ دے دیا ہے. وہ کیا کہ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ پیمانہ ہے. جتنا نفع دینے کے لیے آپ تیار ہیں خوش دلی کے ساتھ. کوئی آدمی کہتا ہے یار 5% میں حلال کر کے لے رہا ہوں, آپ دیتے ہیں تیرا حق بندہ بھی تو لے لے, 10% لے لے. تو جے کوئی آخر میں 250% لے رہے ہیں, 100% لے رہے ہیں, 50% لے رہے ہیں, وہ کہا تو چور بازاری بنائی. تو منافع کی حد تو مقرر نہیں کی, لیکن اللہ رب العزت نے دین ہمیں ایسا دیا ہے کہ اس کے اندر ایسے اصول ہیں جو انسان کی ساری زندگی میں رہنمائی کے لیے کافی ہے. اور قرآن ہدایت ہے میرے بھائیوں, قرآن ہدایت ہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہو, اس مہینے کے اندر سنتے بھی ہو, قیام بھی کرتے ہو, ترجمے کے ساتھ بھی کچھ پڑھا کرو, اور قرآن کو اپنے لیے حجت بناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن تیرے لیے حجت ہے, اللہ کی بارگاہ میں تیرا وکیل بھی بنے گا, تیرا سفارشی بھی بنے گا. اور اگر قرآن کسی کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ اس نے مجھے سمجھا ہی نہیں, مجھے مانا ہی نہیں, ماننے کا کیا مطلب, یعنی میرے مطابق عمل ہی نہیں کیا, مجھے پیٹھ پیچھے پھینک کے رکھا, اپنی مرضیاں کرتا رہا, میری رہنمائی کو قبول ہی نہیں کیا, تو وہ اس آدمی کی نجات بڑی مشکل ہو جائے گی.
قرآن ایسا دعوے دار ہوگا جس کے دعوے کے مطابق اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دینا، ڈگری ہو جانی اور انسان پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور روزہ تقویٰ سکھاتا ہے، اور قرآن کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے قرآن ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، سنا کریں، اور قرآن کا بیان بھی سنا کریں اور قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں اپنے اندر تقوی کا وصف پیدا کریں، اور انشاءاللہ العزیز روزہ رکھ کے بھی خوشی ہوتی ہے افطاری کے وقت، اور جب عید آتی ہے تب بھی خوشی ہوتی ہے، اور تقوی شعاری والی زندگی گزاری ہے۔ تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ فرماتے ہیں وَسُمْ يَوْمَكَ الْأَدْنَىٰ لَعَلَّكَ فِي غَدٍ، او بندے آدم کے بیٹے یہ زندگی کا روزہ نبھا لے، یہ زندگی کے 4 دن کا روزہ نبھا لے، تقوی شعار بن جا، محرمات سے بچ جا، فرائض کو ضائع کرنا چھوڑ دے، اللہ کی حدود کی پاسداری کر، جو چیزیں اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں، جو حرام ہیں ان کے قریب نہ جا، جو دوسری چیزیں مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کر، دین کے دائرے کے اندر رہ۔ وَسُمْ يَوْمَكَ الْأَدْنَىٰ، یہ آج کے دن کا روزہ رکھ لے، لَعَلَّكَ فِي غَدٍ، کل جب آنے والا ہے، کل روز قیامت کا دن جب ہوگا، تفوز بیوم الفطر والناس صوام، لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے اور تیری عید کے دن ہوں گے، تجھے حوض کوثر کا پانی ملے گا اور تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبریاں ملے گی، اور اللہ رب العزت کا دیدار حاصل ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیری شفاعت کریں گے، وہ تیری عید کا دن ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کا مقصد اور روزے کا تقاضا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز رمضان کے روزے رکھ لیے، پچھلے سال کے گناہ معاف ہو گئے، اور غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان کی راتوں کا قیام بھی ایسا ہے کہ اگر انسان نے کر لیا لیکن ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان، یقین اور فرما برداری کا جذبہ اور احتساب، اپنا محاسبہ اور جائزہ، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اور اسی طرح جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے، راتوں کا قیام کرنے، لیلۃ القدر کا قیام کرنے، ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھنے، تقوی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، ہمدردی اور غم گساری کے ساتھ، لوگوں کی خیر خواہی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی کامل فرما برداری کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ جو ہو رہا ہے اللہ رب العزت اس میں برکت فرمائے، اس کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی اور کوتاہی ہے وہ معاف بھی فرمائے اور اس کی اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔